عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں پر جبرائیل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ میں دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ محمد جب عرش پر پہنچے تو خالق نے خود کہا کہ اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وہ 12واں سال تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ محترم سامعین کرام، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو بعبدہ اپنے بندے کو لے گیا من المسجد الحرام مسجد حرام سے الى المسجد الاقصی مسجد اقصی تک۔ محترم سامعین اکرام، اس معراج کا جو واقعہ ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سفر ہوئے ہیں، ایک سفر یہاں کا ہے اور ایک سفر عرشوں کا سفر ہے۔ یہاں کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبحان الذی اسرا، تو دنیا کا جو سفر ہوا اسے اسرا کہا جاتا ہے، اور پھر عرشوں کو جو سفر ہوا ہے اسے معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کے معنی ہیں بلندی پر جانے کے۔ تو سب سے پہلے ہم اسرا کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں ستایا گیا، طائف میں ستایا گیا، اور آپ کے اوپر طرح طرح سے ظلم کیے گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کرنے کا فیصلہ کیا۔ معراج اسی لیے ہوا
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو خوش کرنا چاہتا تھا، اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ جبرائیل علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا زاد بہن ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اتنے میں کہ جبرائیل تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنا چاہا۔ محترم سامعین اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام لے جایا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر آپ کے سینے کو کاٹا گیا اور وہاں سے دل کو نکالا گیا اور اس کو بھی کاٹا گیا اور اسے آب زمزم سے دھویا گیا۔ اور جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ 2 تخت لے کر آئے تھے جس میں انوار الہی موجود تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ چیزیں تھی جو وہاں کے لیے تھی، معراج کے لیے تھی۔ چنانچہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں منتقل کر دیا گیا اور پھر واپس دل کو وہاں پر رکھ دیا گیا اور تار خود بخود جڑنے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو جو کاٹا گیا تھا اس کو بھی واپس پہلی حالت میں موجود کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پڑاؤ وہاں پر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے شروعات کے لیے براق سواری کو لے کر آیا گیا، اور جبرائیل کے ساتھ میکائیل بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 2 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چلیے سفر شروع کرتے ہیں، چلیے آپ براق پر بیٹھیے، ہمیں موقع دیجیے خدمت کا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھتے ہیں اور جبرائیل کے ساتھ آپ وہاں کا سفر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا آپ کا جو پڑاؤ تھا وہ مسجد حرام میں تھا۔ آپ وہاں سے نکلتے ہیں اور مدینے کی طرف جاتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، یہاں پر ایک نقطہ یاد رکھنا کہ اگر آپ سے کوئی ملنے آتا ہے، وہ آپ کا کوئی دور کا رشتہ دار ہوتا ہے یا کوئی دور کا دوست ہوتا ہے، اگر وہ آپ سے ملنے کی خواہش کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں فلاں وقت میں موجود رہتا ہوں، وہاں پر آپ آئیے اور مجھ سے ملاقات کر لیجئے، ہم اس سے یوں کہتے ہیں۔ لیکن جو آپ کا خاص ہوتا ہے، آپ خود اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور اسے اپنے گھر لے کر آتے ہیں، اپنے آفس لے کر آتے ہیں، اپنی دعوت میں لے کر آتے ہیں۔ تو جس طرح سے دنیا کے معاملات میں جب آپ کا کوئی دور کا ہوتا ہے تو آپ اسے ایڈریس دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں پر آ جانا، اور جو خاص ہوتا ہے اسے بٹھا کر خود لے کر آتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سے پیار کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم بھی اس سے پیار کرو گے تو کامیابی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے اور ساری امت کو فرماتا ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر عزت چاہتے ہو، اگر بلندی چاہتے ہو، اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو میرے محبوب کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جاؤ، تمہیں یہ جہان میں بھی کامیابی ملے گی اور اس جہان میں بھی کامیابی ملے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ براق کو بھیجتا ہے تاکہ محبوب کو بلایا جائے، محبوب کو سفر کرایا جائے۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو براق بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کیونکہ اللہ اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے، اور جو کسی سے پیار کرتا ہے تو اسے خود بلایا جاتا ہے، خود اس کے لیے سواری بھیجی جاتی ہے یا خود اس کے پاس جاتے ہیں تاکہ اسے اپنے پاس بلائیں، تاکہ اسے اپنے پاس لے کر آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مرید تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھنے کی خواہش کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مراد تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے عرشوں پر بلایا گیا۔ تو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے نکلتے ہیں اور دوسری جگہ جو جاتے ہیں وہ مسجد حرام کے بعد اپنی ہجرت کی جگہ پر یعنی مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ ہجرت کر کے آنے والے ہیں،
پھر یہاں سے آپ تیسری جگہ جاتے ہیں اور وہاں پر جاتے ہیں جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے بات کیا کرتے تھے، اپنے رب سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اور اس جگہ کو کوہ طور کہا جاتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پر پیدا ہوئے تھے وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر 2 رکعت پھر نفل پڑھتے ہیں۔ پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری منزل یعنی مسجد اقصی پر پہنچتے ہیں، اور وہاں پر جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر انبیاء کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ 1,23,000 انبیاء علیہ السلام وہاں پر تشریف لا چکے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر نبیاں کیوں جمع ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے؟ تو اس کو اگر دیکھنا ہو تو سورہ آل عمران کے اندر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں سے پہلے ہی یہ وعدہ لے چکا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، تم اس کے اوپر ایمان لاؤ گے اور اسے اپنا نبی مانو گے اور اس کی مدد کرو گے۔ چنانچہ آپ سورہ آل عمران اٹھا لیجئے، اللہ تبارک و تعالی اس میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ ہم نے وعدہ لیا تھا نبیوں سے، ہم نے میثاق لی تھی نبیوں سے۔ انہوں نے فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي پھر انہوں نے فرمایا قَالُوا أَقْرَرْنَا ہم اقرار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم گواہ رہنا اور میں بھی گواہ رہوں گا۔ تو محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں 1,23,000 انبیاء علیہ السلام وہاں پر موجود تھے۔ جب سب لوگوں نے وہاں پر نماز کی تیاری کی اور سب باندھ کر کھڑے ہو گئے اور امام کا انتظار ہو رہا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ امامت کریں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تمام انبیاؤں کی امامت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے بعد سب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امامت کو تصدیق کی، اور تمام نبیوں نے اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس کے بعد 2 شربت پیش کیے گئے، ایک تھا شراب کا اور ایک تھا دودھ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں شراب اور ایک میں دودھ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو لیا اور نوش فرمایا، تو جبرائیل نے فرمایا کہ آپ نے صحیح انتخاب فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سفر شروع ہوتا ہے، اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہی وہ معراج کا سفر ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ہم کلامی کی، اپنے رب کا دیدار کیا، اور اپنے رب کا اپنے آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار فرمایا۔ پھر یہاں سے رف پر آپ جاتے ہیں اور جبرائیل کے ساتھ 7 آسمانوں کا سفر شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ پہلے آسمان پر جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں تو فرشتہ پوچھتا ہے ممن معک، کون ہے؟ کیا تم اللہ کی اجازت سے آئے ہو؟ تو فرمایا کہ میں جبرائیل ہوں۔ تو فرمایا کون ہے تمہارے ساتھ؟ تو جبرائیل نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ پھر فرشتوں نے دروازہ کھولا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر جب گئے تو آپ کی ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ پھر جب دوسرے آسمان پر گئے تو آپ کی ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ آپ جب تیسرے آسمان پر گئے تو آپ کی ملاقات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ جب آپ چوتھے آسمان پر گئے تو آپ کی ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ جب آپ 5ویں آسمان پر جب گئے تو آپ کی ملاقات ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ جب آپ 6ٹھے آسمان پر جب گئے تو آپ کی ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ جب آپ 7ویں آسمان پر جب گئے تو آپ کی ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ آپ نے 7 آسمانوں پر الگ الگ نبیوں سے ملاقات کی، سب سے آپ نے ملاقات کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ دکھایا جو آج تک کسی کو نہیں دکھایا۔ آپ کو جنت کے مناظر دکھائے گئے، آپ کو دوزخ کے مناظر دکھائے گئے۔ اب یہ جاتے وقت ہوا یا آتے وقت ہوا اس کی تشریح نہیں ہے، لیکن اس بات کا علم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مناظر دکھائے گئے، جنت بھی دکھائی گئی اور دوزخ بھی دکھائی گئی، اور جنت کے اندر کے چیزوں کو بتایا گیا اور دوزخ کے اندر ہونے والے حالات کو بتایا گیا۔
چنانچہ وہ جب 7 آسمانوں کا سفر کر رہے تھے وہاں پر فرشتوں کو بھی دیکھا کہ فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، تھوڑے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ قیام کی حالت میں ہیں اور وہ قیامت تک اسی حالت پہ رہیں گے، تھوڑے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ رکوع کی حالت میں ہیں اور وہ قیامت تک اسی حالت میں رہیں گے، تھوڑے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ سجدے کی حالت میں ہیں اور وہ قیامت تک اسی حالت میں ہوں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں پر بیت المعمور بھی دیکھا کہ وہاں پر بھی ایک کعبہ بنا ہوا ہے جس میں فرشتے طواف کر رہے ہیں، اور وہاں پر ایک فرشتہ جب طواف کرتا ہے تو قیامت تک اس کو دوبارہ آنے کی باری نہیں آتی، وہ صبح شام اس کا طواف کرتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور میں نے جو کہا تھا سدرۃ المنتہا، سدرہ کے جو بیر کا جو جھاڑ ہے اس کے پتے پتے پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، تو وہ عالم ہے جہاں پر فرشتے موجود ہیں اور اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 آسمانوں سے جب اوپر چڑھے تو وہاں پر ایک مقام آیا جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ سدرہ بیری کے جھاڑ کو کہا جاتا ہے، سدرہ کا مطلب ہے کہ بیری کا، اور منتہا کہتے ہیں انتہا کو، ختم کو، لاسٹ اسٹیج کو۔ جبرائیل علیہ السلام وہاں پہنچ کر کہنے لگے کہ اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ آخری پوائنٹ ہے، یہ میری آخری منتہا ہے، اس کے آگے میں ایک قدم بھی بڑھاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، اگر میں اس کے آگے ایک قدم بھی بڑھاؤں گا تو میرا وجود ختم ہو جائے گا، میں اس کے آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتا۔ محترم سامعین اکرام، میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جبرائیل جو نور سے بنا ہوا ہے، وہ جبرائیل جو آسمانوں سے زمین پر آ سکتا ہے، وہ جبرائیل کا مقام دیکھو کہ سدرۃ المنتہا پر جاتا ہے تو اس کا نور اس کے آگے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو محترم سامعین اکرام، جہاں پر جبرائیل کے پر ختم ہو جاتے ہیں، جہاں پر جبرائیل کا اختتام ہو جاتا ہے، جہاں پر جبرائیل کا منتہا آ جاتا ہے، وہاں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر جبرائیل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی کو شاعر کہتا ہے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ میں دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ محمد جب عرش پر پہنچے تو خالق نے خود کہا کہ یہ اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تنہا ہے، اکیلے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک الگ ہی وحشت ہے، ایک الگ کپکپی طاری ہے، کیونکہ وہاں کا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے طے کر رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک آواز دی جاتی ہے، وہ آواز فرشتہ دیتا ہے یا اللہ دیتا ہے، اس میں علماء نے الگ الگ باتیں بتائی ہیں۔ چنانچہ آواز آتی ہے اور آواز یہ ہوتی ہے کہ ابھی رک جاؤ، اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ تو آواز کسی اور کی تھی لیکن لہجہ ابو بکر کا تھا، وہ ابو بکر جو آپ کا یار غار ہے، وہ ابو بکر جس نے سب سے پہلے معراج کے واقعے کی تسلیم کی ہے، وہ ابو بکر جو آپ کے حجرے میں آپ کے ساتھ آرام فرما رہا ہے، وہ ابو بکر جس پر خدا کا سلام آیا ہے، وہ ابو بکر جو آپ کے ساتھ قیامت میں بھی ساتھ اٹھے گا، وہ ابو بکر جو ہمیشہ ہر گھڑی آپ کے ساتھ رہا ہے، وہ ابو بکر کی آواز تھی۔ فرمایا گیا کہ اللہ صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی جب آواز سنی تو آپ کے دل میں اطمینان ہوا اور آپ سوچنے لگے کہ ابو بکر یہاں پر کیسے ہے، ابو بکر میرے سے پہلے یہاں کیسے آ چکا ہے۔ تو علماء نے کتابوں کے اندر فرمایا ہے کہ ابو بکر کی آواز اس لیے لگائی گئی کیونکہ ابو بکر میرے محبوب کا عزیز تھا، ابو بکر کی دوستی میرے محبوب کے ساتھ گہری تھی۔ جب دوستی کی آواز لگائی جاتی ہے تو دل کو اطمینان ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کے لیے ابو بکر کی آواز لگائی گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اللہ سے ملاقات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ، ابو بکر کی آواز لگائی گئی، میں اس پر بھی حیران ہوا، اور اس پر بھی حیران ہوا کہ
فرمایا گیا کہ اللہ صلاۃ پڑھ رہا ہے، میں اس پر بھی حیران ہوں کہ آپ تو نماز سے پاک ہیں، آپ تو سجدوں سے پاک ہیں، آپ تو رکوع سے پاک ہیں، پھر صلاۃ کی، پھر نماز کی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ صلاۃ سے مراد یہ نماز نہیں ہے، بلکہ یہ صلاۃ سے مراد میں اپنی رحمت میں جوش میں تھا، میری رحمت جوش میں تھی، میں اپنی رحمتوں کو برسا رہا تھا، تم پر اپنی رحمتوں کا انوار کر رہا تھا، تم پر اپنی رحمتوں کی برسات کر رہا تھا۔ اور ابو بکر کی آواز اس لیے لگائی تاکہ دوست کی آواز پر سکون مل جائے۔ چنانچہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں کے اوپر سدرۃ المنتہا سے اوپر اللہ اور اللہ کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ اور اللہ کے محبوب کی ملاقات ہو رہی ہے، اللہ اور اللہ کے عاشق کی ملاقات ہو رہی ہے۔ 70,000 نور کے پردوں کو ہٹا دیا گیا، وہ نور کے پردے جو نور کے پردوں سے اللہ نے ایک تجلی ڈالی تھی کوہ طور پر، تو موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے، اللہ کے دیدار کی ایک جھلک کو دیکھ نہ سکے اور بے ہوش ہو گئے، اور وہ پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا، تو وہ 70,000 نور کے پردوں کو ہٹایا گیا اور اللہ اور اللہ کے محبوب کا آمنا سامنا ہو گیا۔ کیا شان ہے میرے نبی کی، کیا شان ہے میرے نبی کی، کیا شان ہے میرے آقا کی۔ اسی کو شاعر کہتا ہے سلیقے سے جینا سکھایا نبی نے، سلیقے سے جینا سکھایا نبی نے، مکمل قرینہ بتایا نبی نے، بشر کو خدا سے ملایا نبی نے، بشر کو خدا سے ملایا نبی نے، کہ کافر کو مومن بنایا نبی نے۔ جس راستے سے خدا تک رسائی، جس راستے سے خدا تک رسائی، وہ راستہ بتایا ہمارا نبی نے، وہ راستہ بتایا ہمارے نبی نے۔ کوئی ان کی شان کریمی تو دیکھے، کوئی ان کی شان کریمی تو دیکھے کہ انسان کو اونچا اٹھایا نبی نے، کوئی ان کی شان کریمی تو دیکھے کہ انسان کو اونچا اٹھایا نبی نے۔ بھور سے سفینے کو ساحل پہ لا کر، بھور سے سفینے کو ساحل پہ لا کر ہمیں ڈوبنے سے بچایا نبی نے۔ ادھر جھوم کر آ گئی ہے ان کی رحمت، ادھر جھوم کر آ گئی ہے ان کی رحمت، جدھر قدم کو بڑھایا نبی نے، جدھر بھی قدم کو بڑھایا نبی نے۔ محترم سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی کو اسی شاعر نے اپنے شعروں کے ذریعے سے بتایا۔ اب یہاں پر اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ محترم سامعین کرام، پچھلی قوموں میں اگر کسی کو ملنا ہوتا، اگر کوئی دو قوم ایک دوسرے سے ملتی، تو وہ دونوں اپنے تیروں کو، اپنے کمانوں کو لے کر آتے اور اس دونوں کو ملا دیتے، اور یہ ملانے کا مطلب ہوتا کہ دونوں میں اتفاق ہو چکا ہے، دونوں میں محبت ہو چکی ہے، دونوں میں صلح ہو چکی ہے۔ اللہ نے بھی ہم کو بتانے کے لیے اس کو استعمال کیا اور فرمایا کہ قاب قوسین، کہ ہم اس طرح سے ایک دوسرے سے ملے تھے جیسا کہ دونوں تیر کمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اور یہی نہیں فرمایا، آگے فرمایا او ادنا، او ادنا، یہاں تک کہ ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قولی عبادتیں، میری جانی عبادتیں اور میری مالی عبادتیں، یعنی میری زبان سے نکلی ہوئی ساری عبادتیں، میرے بدن سے ہونے والی ساری عبادتیں، میرے مال خرچ کیے ہوئے ساری عبادتیں، اے اللہ صرف تیرے لیے ہے۔ تحیات للہ، اے اللہ سب تیرے لیے ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے اللہ سے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو اس سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جاتا ہے، یا السلام علیکم کہا جاتا ہے، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیوں نہیں کہا؟ اب اس کا جواب سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ الفاظ ہیں جس کے ذریعے سے ہم سامنے والے کو دعائیں دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ السلام علیکم
लेकिन तुम पर सलामती हो, व रहमतुल्लाहि और अल्लाह की रहमतें हो, व बरकातुहु और अल्लाह की बरकतें हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह से हम कलाम होने के लिए तशरीफ ले गए तो अल्लाह को किस तरह से सलामी पेश करते हैं। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अस्सलाम। अल्लाह हर चीज से पाक है, अल्लाह पर सलामती नहीं भेजी जाती क्योंकि अल्लाह खुद दूसरों पर सलामती भेजता है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब में फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तमाम को याद किया, अपने सहाबा को याद किया और सारे लोगों को जमा करके अल्लाह से फरमाया अस्सलामु अलैना, ऐ अल्लाह ताला हम तमाम के ऊपर सलामती हो, अस्सलामु अलैना। ये सहाबा को याद करते हुए फरमाया वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाऊं, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पे कुर्बान जाऊं जो अल्लाह के सामने खड़े हैं लेकिन अपनी उम्मत को याद करते हैं, अपने सहाबा को याद करते हैं। अरे आशिक हो तो ऐसा हो, मोहम्मद जैसा हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इश्क कोई नहीं कर सकता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अपनी उम्मत से इश्क करने वाला आज तक न कोई आया है न क़यामत तक कोई आएगा। जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मकां तुम्हारे लिए, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मकां तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, जहन में दुआ तुम्हारे लिए, बदन में ही जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो मुहतरम सामाईन किराम, ये अल्लाह और अल्लाह के महबूब की बातचीत हुई है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर इनामात दिए गए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए महबूब मैं आज आपको वो दे रहा हूं जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले फरमाया गया कि ए महबूब मैं तुम्हें वो तोहफा दे रहा हूं जो मैंने आज तक किसी को नहीं दिया। वो तोहफा ये है कि जहां पर मेरा नाम होगा वहां पर तुम्हारा भी नाम होगा और कयामत तक रहेगा। जहां पर अल्लाह का नाम होगा वहां पर अल्लाह के महबूब का भी नाम होगा। चुनांचे आप गौर करिए हमारे कलीमे के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जोड़ा गया है। हम अजान के अंदर देखते हैं तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु को जोड़ा गया है। अगर हम नमाज के अंदर देखते हैं तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहते हैं। चुनांचे अलगर्ज जहां पर भी अल्लाह का नाम होगा वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम होगा। फिर उम्मत के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने तोहफे दिए हैं। उम्मत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले नमाजों का तोहफा दिया है, फिर उसके बाद आयतुल कुर्सी की आखिरी की आयतें दी है और आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफाअत का हक दिया गया है, शफाअत का तोहफा दिया गया है, नमाजों का तोहफा दिया गया है। सूरह बकरा की आखिरी आयतें दी गई हैं और शफाअत दी गई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजों का तोहफा लेकर वापस तशरीफ लाते हैं। तो मुहतरम सामिईन किराम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 नमाजों का तोहफा लेकर आ रहे हैं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रास्ते में मिलते हैं और पूछते हैं कि ए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने रब से क्या लेकर आए हैं? मेरी उम्मत के लिए 50 नमाजों का तोहफा दिया गया है। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर सिर्फ 2 नमाजें थी लेकिन वो भी नहीं पढ़ा करती थी। मुझे इस बात का इल्म है, ये मुशाहिदा है कि 50 नमाजें आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी। आप जाइए और अल्लाह से माफ करा कर लेकर आइए। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास जाते हैं और फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं और 5 नमाजें कम करके लेकर आते हैं और आखिर में 5 नमाजें रह जाती हैं। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस पर भी कहते हैं कि 5 भी नहीं पढ़ सकेगी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर ये 5 भी ना होंगी तो फिर मेरे उम्मत के पास क्या होगा? बस नहीं, अब मुझे अल्लाह के पास जाने में शर्म आती है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि ए महबूब जब आपकी उम्मत के लिए जो 5 नमाजें दी गई हैं वो दिखने में तो 5 हैं लेकिन सवाब 50 का मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि तुम्हारे उम्मत के लिए
ہم نے ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا وعدہ رکھا ہے، تو ایک نماز کے بدلے 10 نمازوں کا ثواب ملے گا اور 5 نمازوں کے بدلے 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو محترم سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج کا سفر، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بات چیت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفے دیے گئے ہیں، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جنت میں وہ مناظر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محل دیکھتے ہیں تو جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو فرمایا گیا یہ آپ کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا محل ہے۔ چنانچہ پھر آگے دیکھتے ہیں کہ ایک حسین اور جمیل ایک حور ہے، تو فرمایا گیا کہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ آپ کے عمر بن خطاب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بنایا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جام کوثر دیکھا، ایک دریا دیکھا جہاں پر شفاف پانی تھا جو دودھ سے بھی سفید تھا اور شہد سے بھی میٹھا تھا، اور اس میں پیالے رکھے ہوئے تھے۔ تو حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے لیے جام کوثر ہے جو آپ کو عطا کیا گیا ہے، جو آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ چنانچہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو لیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر فرشتہ پتھر مارتا ہے اور اس کا بھیجا پورا چپک جاتا ہے اور پتھر دور چلا جاتا ہے۔ فرشتہ جاتا ہے پتھر اٹھانے کے لیے، جب تک وہ پتھر اٹھا کر لاتا ہے اس کا سر واپس اپنی حالت میں آ جاتا ہے، پھر فرشتہ وہ پتھر سر پہ مارتا ہے، پھر سر اس کا کچل دیا جاتا ہے اور پتھر دور چلا جاتا ہے۔ پھر فرشتہ جب اٹھا کر لاتا ہے تو اس کا سر واپس اپنی حالت پہ آ جاتا ہے۔ تو جبرائیل سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ یہ وہ ہوں گے جو نماز کو بوجھ سمجھا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نماز کو بوجھ سمجھتے تھے، اپنے سر پر بوجھ سمجھتے تھے، اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ اس کے اوپر پتھر مارے جائیں گے۔ پھر چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورتوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور نیچے سے آگ لگائی گئی ہے اور وہ آگ انہیں جلا رہی ہے، وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ یہ روزہ نہیں رکھنے والے ہیں، یہ روزہ چھوڑنے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک تندور ہے جس میں آگ لگائی گئی ہے، جس کے اندر مرد ہیں اور عورتیں ہیں، انہیں تندور کی آگ میں ایسا جھلسایا جا رہا ہے، ایسا جلایا جا رہا ہے کہ وہ دوڑتے ہوئے تندور کے کنارے پر آتے ہیں تاکہ وہ اس سے بچ سکیں۔ جیسے ہی وہ کنارے پر آتے ہیں نیچے سے آگ کو بجھا دیا جاتا ہے اور وہ کلا بھازیاں مار کر، کلاٹیاں مار کر پھر واپس تہ میں جا کر گرتے ہیں۔ پھر آگ لگائی جاتی ہے، پھر وہ اوپر کو آتے ہیں، پھر بجھا دی جاتی ہے، پھر وہ تہ میں جاتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ یہ امت کے زانی مرد اور عورت ہوں گے، یعنی زنا کرنے والے مرد ہوں گے اور زنا کرنے والی عورتیں ہوں گی، ان کو یہ سزا ہوگی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو انگار کے ڈلے کھا رہا ہے، انگار کے نوالے کھا رہا ہے اور چیخ و پکار کر رہا ہے، کھا بھی رہا ہے اور پکار بھی رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں، یہ چوری کا مال کھانے والے ہیں، یہ چوری کا مال کھانے والے ہیں اور یہ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کا پیٹ گنبد کی طرح ہے اور اس کے پیٹ کے اندر سام چھوڑے گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل یہ کون ہے جس کے پیٹ میں سانپ اسے کاٹ رہے ہیں اور وہ چیخ و پکار کر رہا ہے؟ تو جبرائیل فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، جو سود کھاتا ہے اس کے لیے قیامت میں یہ سزا ہوگی۔ محترم سامعین کرام، جو سود لیتا ہے اور دیتا ہے اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور اگر کوئی سود لیتا ہے تو ابھی چھوڑ دو، کوئی سود دیتا ہے تو ابھی چھوڑ دو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آگ کی قینچی ہے یا تانبے کی قینچی ہے، اس سے ایک شخص کی زبان کاٹی جا رہی ہے اور اس کے جبڑے کاٹے جا رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کون ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں، وہ خطیب ہیں جو بیان تو کرتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ پھر آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے انسان ہیں، ان کے جسم انسانوں کی طرح ہے لیکن ان کے منہ
خنزیر کی طرح ہے، سور کی طرح ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھوٹی گواہی دیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھوٹی گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ ان کا جسم تو انسانوں کی طرح ہوگا لیکن ان کا چہرہ سور کی طرح ہوگا۔ چنانچہ آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک کے سامنے اچھا کھانا رکھا ہوا ہے اور اس کے سامنے غلیظ کھانا بھی رکھا ہوا ہے جو سڑا ہوا ہے، وہ اچھے کھانے کو چھوڑ کر سڑے ہوئے کھانے کو کھا رہا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے، اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے دوسروں کی بیوی اور شوہروں پر نظر ڈالتے ہیں، جوان بچوں اور بچیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مناظر کو دیکھا کہ جہنم کے منظر بھی دیکھے اور جنت کے منظر بھی دیکھے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ واقعہ معراج ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہر چیز کی کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو اپنے ایک بندے کو، اپنے محبوب کو عرشوں پر بلا سکتا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو نبیوں کو ایک ایک آسمانوں پر کھڑا کر سکتا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو مسجد اقصی میں 1,23,000 نبیوں کو جمع کر سکتا ہے۔ وہی اللہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو ہر چیز کر سکتی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ میں ہر چیز سے پاک ہوں۔ تو محترم سامعین اکرام، یہ واقعہ معراج ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ ہر چیز سے پاک ہے، اللہ کی طاقت اور قدرت بہت بڑی ہے۔ اور دوسرا جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے وہ تحفہ جسے نماز کہا گیا ہے، اس نماز کو ہمیں پڑھنا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کے پاس جا کر وہ تحفہ لے کر آئے ہیں، لیکن آج یہی نبی کی امت اس عظیم تحفے کو اپنے پاؤں کے تلے رون رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ساری زندگی اپنی امت کے غم میں روتے رہے، اپنی امت کے غم میں روتے رہے، اپنی امت کے غم میں روتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم جتنا ہو سکے نماز پڑھو۔ محترم سامعین کرام، ہم جتنی اچھی نماز پڑھیں گے اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور معراج کا جو سبق ہمیں ملتا ہے اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔